السلام علیکم، دس از جیو پالیٹکس ود انیلا شہزاد۔ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ پچھلے 2 مہینے سے آلموسٹ جو ہے انکاؤنٹرز وہاں پر جو ہے وہ شروع ہیں، اور کشمیر میں جو مجاہدین ہیں، جو آزادی کے متوالے ہیں، جو کہ ہندوستان کی جو غاصبانہ ان کے اوپر قبضہ، آکیوپیشن اور ان کے اوپر جو جینوسائیڈل پالیسی ہندوستانی فوجیوں کی طرف سے برپا کی جاتی ہے، وہ سب کے خلاف اور ایک اپنی آزادی اور خود مختاری حاصل کرنے کے لیے کشمیر کے جو نوجوان ہیں وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے، اور وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی کوششیں اپنے آپ کو منظم کرتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو کسی نہ کسی طرح سے اس قابل بناتے رہتے ہیں۔ انڈین فورسز اور انڈیا کی تعینات کی ہوئی پولیس ہے، جب وہ ان کے گھروں کو آ کر گھیر لیتی ہیں، اور جب وہ ان کی عورتوں کو بازاروں میں ابیوز کرتے ہیں، جب وہ ان کے محلوں پر ریڈز کرتے ہیں، اور ان ریڈز کے بیچ میں وہ ان کے بوڑھے اور نوجوان اور عورتوں بچیوں سب کے اوپر مطلب فائرنگ بھی کر دیتے ہیں، کبھی ریپ کیسز بھی بے شمار ہیں جو کہ رپورٹڈ بھی ہیں، ان رپورٹڈ بے شمار ہیں کشمیر کے اندر۔ یہ سب کچھ جو ہے یہ کشمیر کے نوجوانوں کو، جن کے اندر ذرا بھی زندگی کی رمق ہے، ڈیفینیٹلی وہ اس چیز کے لیے کافی ہیں کہ ان کے خون کھولتے رہیں، اور یہی وجہ کہ وہ ریٹیلیٹ کرتے ہیں، آرگنائز کرتے ہیں، اپنے آپ کو ری آرگنائز کرتے ہیں، نئے نئے طریقے ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کس طرح سے اب ہم اس غاصبانہ فورس کا مقابلہ کریں۔ اور انڈیا جو ہے وہ ان کی ہر جو تدبیر ہے اس کے اوپر ایک لیبل ہے ان کے پاس، جو وہ ہر ایک پہ لگاتی ہے کہ پاکستان نے یہ ٹیررسٹ بھیجے ہیں۔ ان کا یہی مدعا ہوتا ہے، ان کا یہی بیان ہوتا ہے ہمیشہ کہ کشمیر کے نوجوان تو کچھ بھی نہیں کر رہے، وہ تو بالکل ٹھیک ہیں، خوش ہیں ہم سے، پاکستان آ کر جو ہے وہ جو ہے نا ٹیررسٹ یہاں پر کیمپ بناتا ہے، ان لوگوں کو ٹرین کرتا ہے اور اسلحہ دیتا ہے، اور یہ پاکستانی ٹیررسٹ ہے جو یہاں پر انکاؤنٹرز کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ وہاں کے جو اپنے نوجوان ہیں، ظاہر وہ ایک خطہ ہے جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، جن کے لوگوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، جن کو ابیوز برداشت کرنی پڑی، جیسے فلسطین میں ہوتے ایگزیکٹلی وہی چیز یہاں پر ہوئی ہے۔ تو جو وہاں کے لوگ ہیں، مقامی ہیں، وہ آزادی کے لیے تڑپ رہے ہیں کہ ہم بارڈر کے اکراس بیٹھ کے پاکستان کے اندر جو ہے آزادی کے لیے تڑپ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بہرحال یہ جو انکاؤنٹرز شروع ہو رکھے ہیں، اس میں جو لیٹسٹ ہے اس میں ڈوڈا کے مقام پہ یہ انکاؤنٹر ہوا ہے، جس میں 4 سولجرز جو ہیں، یعنی انڈین آرمی کے جو سولجرز ہیں، میں اجل وہ بن گئے ہیں، اور ان میں ایک کیپٹن بھی تھا، ایک نائک تھا، اور 2 سپاہی تھے جن کی یہ تصاویر ہیں۔ یہ انکاؤنٹرز جو ہیں وہ جاری ہیں، اور جب ایک مطلب ایکشن ہوتا ہے نا کسی بھی مجاہد کی طرف سے یا کسی مجاہد گروپ کی طرف سے، تو اس کے بدلے میں انڈین آرمی جو ہے وہ اتنی زیادہ ایکٹیو ہو جاتی ہے کہ وہ تمام جو ایریا ہے، تمام ڈسٹرکٹ ہے، اس پورے کے اندر جو ہے نا وہ سرچ اینڈ کارڈن آپریشن شروع کر دیتی ہیں، تمام جو ہے وہ لوگوں کو مطلب ہراس کرنا شروع کر دیتی ہیں، جس کی نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک کے بعد ایک اور ادھر سے ریئیکشن آتا ہے، پھر ایک اور آتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ٹیررسٹ کر رہے ہیں، حالانکہ ان کو یہ نہیں سمجھ میں آتی کہ ہم جو طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں ان لوگوں کے خلاف، وہ ایسا طریقہ کار نہیں ہے جس سے وہ پرامن ہوں گے، بلکہ وہ ایسے طریقے ہم اپنا رہے ہیں جس سے وہ اور زیادہ وولٹائل ہوں گے اور زیادہ ریئیکٹ کریں گے۔ یہی چیز ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے میں آپ سے نیوز شیئر کر رہی ہوں کہ میجر کریک ڈاؤن لانچ آن ٹیرر نیٹ ورک ان جموں اینڈ کشمیر آفٹر ڈوڈا انکاؤنٹر، یعنی ڈوڈا میں اگر ایک انکاؤنٹر ہوا ہے اور اس میں مطلب کسی ایک یا 2 لوگوں نے مطلب یہ کر دیا ہے فوجیوں کے ساتھ، تو اس کے بدلے میں پورے جو ڈسٹرکٹ ہے اس کے اندر میجر کریک ڈاؤن لانچ ہو گیا ہے۔ تو اب آپ یہ سوچیں کہ ایک دفعہ نہیں، یہ ہمیشہ ہی ان کی اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ جب ایک چھوٹی سی کوئی ظاہر جوش میں اور غصے میں وہ نوجوان ریئیکٹ کرتے ہیں، تو اس کو کس طرح سے یہ اس کا جواب دیتے ہیں، اس طرح کے جواب کہ میجر کریک ڈاؤن، یعنی اب گھر گھر میں جائیں گے، ہر محلے میں جائیں گے، ہر ولیج کو گھیریں گے، اور وہ سب کچھ کریں گے جس سے یہ کشمیری جو ہیں وہ پہلے ہی ان سے غم و غصہ کھائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایک اور نیوز دیکھتے ہیں، 5 Indian soldiers killed in ambush۔ یہ اس سے پہلی خبر ہے۔ یہ ایمبوش کہاں ہوا تھا میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جولائی 11 کو 1 soldier and 2 suspected militants died in shoot at in کتھوا۔ یہ ایک سیکنڈ میجر انسیڈنٹ تھا اس مہینے میں، اور the second
assault on the army in Jammu within 2 days. یعنی 2 دن کے اندر اندر یہ دوسرا واقعہ تھا, اور میجر اٹیک اگر آپ دیکھو تو وہ اس وقت تک سیکنڈ تھا, اور یہ جو اب ڈوڈا میں ہوا ہے یہ اس کا مطلب ہے 3rd میجر اٹیک ہوا ہے مجاہدین کی طرف سے انڈین آرمی کی طرف. لاسٹ منتھ 9 people died and 33 were injured after suspected militants fired on a bus carrying Hindu pilgrims in the area. اسی کٹھوا کے ایریا میں ہندو پیلگرمس وہاں پہ, کیونکہ کچھ ایسے سائٹس ہیں جو ان کے لیے بڑی ریلیجس ہیں, تو وہ ہر سال یہاں آتے ہیں اپنی عبادت کے لیے, تو ان کے جو قافلہ ہے اس کے اوپر حملہ ہوا ہے, اور اس میں 9 لوگ جو ہیں وہ مارے گئے, 33 انجر ہوئے. ظاہر ہے یہ اخلاقی طور پہ تو ایک اچھی بات نہیں ہے کہ آپ پیلگرمس کے اوپر اٹیک کرو, لیکن اب یہ نہیں پتہ کہ یہ کتنے فرسٹریٹڈ ہیں یہ جو لوگ جن کے اوپر ڈیلی بیسس پہ آپ جینوسائڈ اور اپیتائڈ کی پالیسیز اپلائی کر رہے ہو, کہ یہ کتنے فرسٹریٹڈ ہو گئے ہیں کہ یہ اب ان پیلگرمس پہ بھی انہوں نے حملہ کر دیا. بہرحال 9 جولائی کے دن جو ہے یہ 5 انڈین سولجرز جو ہیں مارے گئے تھے اس امبوش میں کٹھوا کے اندر. ایک اور نیوز دیکھتے ہیں, 48 soldiers killed in action in the 32 months. یہ میجر ٹائم لائن ہے, یہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ یہ اس سال کی کہ 11 جون میں بلکہ جولائی کی 8 تاریخ کو تو یہ 5 لوگ کٹھوا میں مارے گئے, 11 جون کو جو ہے 6 سولجرز مارے گئے تھے, 9 جون کو 9 لوگ جو ہیں, اور یہ وہ بس پیلگرم والی یہ واقعہ ہوا تھا. اس کے بعد مئی کے جو 4 تاریخ تھی اس میں انڈین ایئر فورس کا ایک سولجر جو ہے وہ مارا گیا تھا. اس سے پہلے 2023 میں بھی یہ دسمبر, نومبر, اپریل, مئی اور یہ دسمبر, یہ تمام واقعات ہیں جو کہ یہاں پہ پیش آتے رہے. یعنی آپ دیکھیں کہ اگر آپ یہ جون جولائی تک کے 6 مہینے اگر آپ لے لیں تو اس میں دیکھ سکتے ہو کہ 5 یا 6 میجر واقعات ہوئے ہیں, جس میں کہیں 3, کہیں 2, کہیں 4 لوگ جو ہیں وہ مارے گئے. لیکن اس کے بدلے میں جو پالیسی کیا اختیار ہوتی ہے انڈین گورنمنٹ کی طرف سے وہ یہ کہ آپ پورے ڈسٹرکٹ کے اندر میجر جو ہے نا وہ انکاؤنٹر لانچ کر دو, سرچ اینڈ آپریشن کا سلسلہ شروع کر دو, اور ایک ایک گھر کی تلاشی لینا شروع کر دو. تو یہی چیز جو ہے یہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہاں کے راہل گاندھی, انہوں نے یہ بھی بولا کہ ڈوہا انکاؤنٹر جو ہوا ہے, our soldiers, their families bearing brunt of BJP's wrong policies. یعنی کہ کانگریس پہلے بھی یہ کہتی رہی ہے اور ابھی بھی راہل گاندھی نے یہی بات جو ہے وہ ری ایٹریٹ کی ہے کہ جو بی جے پی کی جو پالیسیز ہیں, جو انہوں نے اتنی سختی کشمیری نوجوانوں کے اوپر ان کی تلاشیاں لینا, ان کو ہراس کرنا, ان کو جیلوں میں بند کرنا, ان کو ٹارچر کرنا, یہ چیزیں بہت زیادہ بڑھا دی ہیں. اور اسپیشلی جو سرچ اینڈ کارنر آپریشنز کا سلسلہ مودی کے ٹینیور میں آ کر بڑھ گیا, اور اس سے پہلے پیلٹ گنز کا آپ کو پتہ ہے کہ ایک سلسلہ شروع مودی نے آتے ساتھ کروا دیا تھا. یہ سب جو اقدامات ہیں یہ کشمیر کے اندر آزادی کے جذبے اور لہر کو جو ہے نا وہ مزید بڑھاوا دیتی ہے. اور یہی بات راہل گاندھی کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کی جو گورنمنٹ کی اس وقت پالیسی ہے اس کی وجہ سے ہمارے سولجرز جو ہے نا وہ ڈیلی مارے جا رہے ہیں, کیونکہ نفرت اور غصہ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے ان کے خلاف. اور یہ کیوں بڑھا ہے, یہ انہی پالیسیز کی وجہ سے جو بی جے پی نے اپنی وہاں پہ جاری رکھی ہیں. انڈیا ٹوڈے کی نیوز شیئر کر رہی ہوں کہ ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو ٹیرر گروپس ہیں وہ یوزنگ شیڈو آؤٹ فٹس فار اٹیک ان جموں اینڈ کشمیر. وہ کہتے ہیں کہ جیش محمد اور جو ہے یہ کشمیر ٹائیگرز, اس طرح کے جو گروپس یہاں پہ بنے ہوئے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے جو بھی یہ ملیٹنٹ گروپس ہوتے ہیں چاہے اچھے ہوں یا مطلب اپنی صحیح جائز آزادی کے لیے کام کروں یا کوئی تخریب کاری کے لیے کروں, یہ ہمیشہ اپنے نام چینج کرتے رہتے ہیں, اپنے ٹھکانے چینج کرتے رہتے ہیں, کیونکہ یہ مطلب بڑی فورس سے ان کو چھپنا ہوتا ہے, گوریلا وارفیئر ہوتی ہے ان کی, اس لیے یہ ان کو یہ ایسے کرنا تو پڑتا ہے. تو اس لیے یہ کشمیر ٹائیگرز کے نام سے جس پہ یہ الزام لگا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جیش محمد کا ایک گروپ ہے اور جیش محمد پاکستان سے آپریٹ کرتا ہے. سو لے دے کر ہر بات پر جو ہے وہ الزام جو ہے انہوں نے کوئی نہ کوئی سٹوری لائن بنائی ہوتی ہے اور اس کے تحت وہ پاکستان پہ الزام لگاتے رہتے ہیں. سو اسی لیے میں نے آپ کو راہل گاندھی کی نیوز دکھائی تھی کہ بھئی وہ خود بھی کہہ رہے ہیں انڈیا کے اندر بھی جو سین پیپل ہیں جن میں تھوڑی سمجھداری ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اپنی پالیسیز غلط ہیں. اگر وہ ایک اچھی پازیٹیو پروگریسو
اور محبت سے بھری ہوئی پالیسی رکھتے کشمیر کے ساتھ، تو ہو سکتے اتنے 70 سالوں میں وہ ان کے دل جیت چکے ہوتے اور کشمیری لوگ خود کہہ رہے ہوتے کہ جی ہم انڈیا کا حصہ بننا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے ڈے 1 سے آج تک ان کے ساتھ اپرتھائڈ اور جینوسائڈ کی پالیسیز بنائے رکھی ہیں. سو ڈے 1 سے انہوں نے ان کے ساتھ اپرتھائڈ اور جینوسائڈ کی پالیسیز بنائے رکھی ہیں. ایک اور نیوز دیکھتے ہیں کہ یہ آزاد کشمیر کی طرف سے نیوز ہے کہ آل سیٹ ٹو آبزرو کشمیر سیشن پاکستان ڈے آن فرائیڈے، یعنی کہ یہ جو فرائیڈے کا دن ہے، آج کا دن، یہ اس دن آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ کشمیر سیشن ڈے منائیں گے. اور کیوں منائیں گے، یہ بات یاد کرنے کے لیے جو سیشن کا انسٹرومنٹ بنایا گیا تھا برٹش گورنمنٹ انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں، اس میں یہ بالکل کلیئر تھا کہ جو مسلم میجورٹی کنٹریز ہیں جن کا بارڈر پاکستان سے مل رہا ہے وہ پاکستان میں شامل ہوں گے. قائد اعظم کو اس بات کی شیورٹی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے پہلے سے وہاں پہ فوجیں نہیں بھیج دی تھی کہ ان کو کوئی خطرہ تھا. تو لیکن جو راجا تھا وہاں پہ سکھ راجا، اس نے دھوکہ دیا اور اس نے مطلب چپ کے کشمیر انڈیا کے ساتھ بات چیت کر کے ان کو سیشن ان کے حوالے کر دی. تو اس سیشن کو یاد کرنے کے لیے کہ یہ یہاں پہ دھوکہ بہت بڑا میجر دھوکہ، ایک پوری قوم کے ساتھ دھوکہ ہوا، اس کو یاد کرنے کے لیے کشمیر میں یہ دن منایا جائے گا. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ کہ کشمیر کے اندر آزادی کا جو آگ ہے وہ اس چیز کو کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ ریلیٹ کرتے ہیں فلسطین اور غازہ کی جو کے اندر آزادی کی جنگ لڑی جا رہی ہے، اس کے ساتھ وہ ریلیٹ کرتے ہیں. اور سری نگر میں اسی مہینے چند دن پہلے 15 جولائی کو سب سے جو ساؤتھ ایشیا کا بڑا پرو غازہ ڈیمونسٹریشن یعنی جلسہ جلوس منعقد کیا گیا. اور اس میں دیکھیں انہوں نے یہ لاش کے سمبلائز کر کے یہ بچوں کی لاشیں جو ہیں وہ پکڑی ہوئی ہیں اور انہوں نے اپنی یکجہتی کا اظہار کیا ہے فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ، جن کے ساتھ ایگزیکٹلی وہی گیم کھیلی جا رہی ہے جو کہ 70 سال سے، جو کہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کھیلی جا رہی ہے 70 سال سے. سو یہ آپ کو میں نے اس لیے دکھایا کہ اگر ہم اپنے ڈرائنگ رومس میں بیٹھ کر اور بھول کے بیٹھے رہیں کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، تو یہ دیٹ از ناٹ دا وے فارورڈ. اصل جو زندہ قومیں ہوتی ہیں، جو زندہ لوگ ہوتے ہیں، وہ ریلیٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو اور ریلیٹ کرتے ہیں اپنے جو ایلائز ہیں، اپنے فرینڈز ہیں جن کے ساتھ ان کے دل رشتے ہیں، ان کے ساتھ وہ ریلیٹ کرتے ہیں. بہرحال پاکستان بھی اپنی آواز اس معاملے میں ہمیشہ بلند کرتا ہی رہتا ہے. UN کا جو اجلاس ہوا ہے بالکل حالیہ میں، آپ سمجھ لیں یہ نیوز ہے کل کی، جس میں UN کے اندر جو ہے وہ پاکستان نے کرٹیسائز کیا ہے UN کو خود کو کہ آپ جو فلسطین اور کشمیر دونوں کے لیے جو ہے آپ ان ایکشن کر رہے ہو، یعنی کوئی آپ خاطر خواہ اقدام نہیں کر رہے ہو، اور یہ دونوں مسائل جو ہیں وہ حل ہونے چاہیے فوری طور پہ. ہماری بھی یہ دعا ہے کہ یہ دونوں مسائل جو ہیں جلد سے جلد حل ہوں اور ان دونوں قوموں کو جو ہماری برادر قومیں ان کو رسپائٹ ملے. تھینک یو.